علیہ تحیت و ثنا کی بات حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالی دا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ حضور دی نگاہ رحمت صدقہ اللہ تعالی جی سانو ہے آج دی رات عطا فرما رہا ہے، بڑی برکتاں والی رات ہے، بخششاں والی رات ہے، وہ دے کرم والی رات ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، صبح دا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی رحمت دا سایہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کو اتنی اللہ دی رحمت بخشش ہوتی ہے، فرمایا قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والا دے برابر۔ اس قبیلے وچ کم از کم جڑیاں نے 50,000 بکریاں سن۔ کنیاں بکریاں؟ 50,000 بکریاں۔ تے ایک بکری دے بندہ وال نہیں گن سکتا۔ ساڈے جی تو ہے جڑا وال گن لے، ایک بکری دے وال نہیں گنن ہوندے، اینے انگنت وال ہوندے نے، جڑی کھال دے اوتے جتنے وال نے۔ فرمایا ایک بکری نہیں، جنیاں بکریاں ہیں 50,000 بکریاں انہاں دے والا دے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاراں دی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اسی آنے اولاد ساڈی گل نہیں منتی، اولاد گل نہیں منتی، باپیاں دی اعتراض ہے، ماما دا اعتراض ہے کہ ساڈی اولاد گل نہیں منتی، اسی نے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے، جوان ہو گئے نے پتر ویکھو نا 18-20 سال دا ہو گیا ہے قاری صاحب تے نماز نہیں پڑھدا، جوان ہو گیا ہے سویرے آدمیاں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے نہیں کردا۔ میں کہ بھائی جی یہ تہاڈا بھی قصور ہے، بابا جی تہاڈا بھی قصور ہے جی کس طرح؟ میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد دی مثال گلی لکڑی دی دیتی ہے۔ فرمایا جس طرح لکڑ گلی ہوئے نا، کہ مرزا صاحب کوٹیاں چمکاں گلیاں ہوندیاں نے، کہتے ٹوکری بنوا لو جی، اور جلدی لے جا سک گئی تے پھر نہیں ہو بڑھنی، کیوں؟ گلی لکڑی جدھر موڑو گے مڑ جائے گی، جس ویلے لکڑ سک گئی تے پھر مڑنی نہیں، پھر نہیں مڑنی، پھر انہیں سدھے ہی رہنا ہے۔ فرمایا اولاد جیڑی ہے گلی لکڑ کی طرح ہے، یعنی مثال اس طرح ہے، جے نماز والے پاسے لاؤ گے تے نماز والے پاسے لگ جائے گی، جے قرآن پڑھنے والے پاسے لاؤ گے تے قرآن پڑھنے والے پاسے لگ جائے گی، تے جے فلم ڈرامے والے پاسے لاؤ گے تے ادھر لگ جائے گی۔ فرمایا جے نیک پاسے لاندے ہو تے تہاڈا پتر بھی نیک بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تے پھر پتہ چلیا اے دے وچ ماں باپ دی ذمہ داری ہے، اولاد کو کیڑے پاسے لاندی ہے، کس سائڈ تے اودا رخ موڑ دیے، او بھی تے ماں مسلنا بابا صاحب دی ماں۔ سبحان اللہ۔ دل کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ ماجدہ، آپ نے بابا صاحب چھوٹی عمرے ماں نے آقا پتر فرید نماز پڑھیا کر، سبحان اللہ، فرید نماز پڑھیا کر، عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھا گا تے کی ملے گا، کیونکہ بابا صاحب نو شکر بڑی پسند سی، ماں کہنے لگی پتر فرید نماز پڑھے گا تے رب شکر عطا فرمائے گا، نماز پڑھے گا تے شکر ملے گی۔ بابا صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے نماز پڑھیا شکر ملے گی، میں نماز پڑھا کراں گا۔ ہن جناب والا والدہ ماجدہ نے شکر دی پوڑی بنا کے آپ کے مسلے دے تھلے رکھ دینی، جس ویلے بابا صاحب نے وضو کر کے آ کے نماز نہیں دینی، نماز جس ویلے پڑھ رہی سلام پھیرنا، سلام پھیرنے تو بعد دعا منگنی، دعا منگنے تو بعد جس ویلے مسلہ اٹھانا ہے تے تھلوں شکر مل جاندی۔
مصلا اٹھانا تھلو شکر مل جانی بابا صاحب کا دل راضی ہو جانا میں اپنے اللہ کی عبادت کرنا یا رب کی نماز پڑھنا یا میرا رب مینوں شکر عطا فرماندا ہے ہن جناب والا ایک دن کی ہوندا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ وضو بھی خود کیتا ہے مصلا بھی خود بچھایا ہے ہن جناب والا ماں نے دیکھیا جے اج میرے فرید نو شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا تے کہے گا ماں تو دلانی سے رب شکر دیندا ہے اے تے تو مسلے تھلے رکھ دی سے جے رب دیندا ہوندا تے اج بھی مینوں مل جاندی اج مینوں شکر کیوں نہیں ملے ماں نے جناب والا رب دی بارگاہ جل کیتی مولا اج ماں دی لاج رکھ لے یا اللہ میرا کم سی تو تک لیاونا تو تیرا کم ہے تو جانتے فرید جانے اللہ اکبر کبیرہ بابا صاحب دیوار دا دعا کر دیا نے اگے تے جناب والا کڑی مل دیئے شکر دیئے اور جسے بابا صاحب میں سلام پھیریا مصلا اٹھانا کیے سوارا مصلا شکر نال بھر گیا ہے حق فرید یا فرید اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید بابا صاحب نے مصلا کی اٹھانا ہے پہلے جناب والا شکر ہی شکر ہو جاتی ہے ماں دی جناب والا اس تربیت تاثر ہو جائے بابا صاحب ولایت جس مقام تے پہنچ جاتے ہیں آپ کا لقب ہے زہد الانبیاء سبحان اللہ زہد الانبیاء نبیاں جیسا آپ نے پھر زہد فرمایا 12 سال تک کوئی نہیں کھاتا خود اندر ہی اٹھتے لگے رہے اللہ کا ذکر کر دے رہے اللہ دی یاد بچ رہے تاکہ میرے شاہ صاحب فرماتے نے ایک نام سجن دا گاریاں بولو ایک نام سجن دا گاریاں رگ رگ لولو ساندار ایک نام سجن دا گاریاں ایک نام سجن دا گاریاں رگ رگ لولو ساندار دل لگڑا وے پرواہ میرا دل لگڑا وے پرواہ میرا جتھے دم مارنی نہیں مجا سبحان اللہ ماں چاہتی ہے میری اولاد نیک ہوئے تو انہوں نیکی والے پاس لائے ایک مائی کی عورت نے آپ صاحب کہہ دینے کہ میں نے فون آیا کہ میں بڑی پریشان ہوں دعا کرو ایسی پریشانی سانوں بھی لگتے ہیں میں کہتی پریشانی کی ہے کار بچوں میں کلی نماز پڑھنی ہے نہ میرا شوہر پڑھتا ہے تے نہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے میں اس گل تے بڑی پریشان ہوں میں کیا پتر نسخہ میں دسنا عمل تو کر لے تے کرم رب کر دے سبحان اللہ نسخہ میں دسنا عمل تو کر لے تے کرم رب کر دے گا جناب نسخہ کی ہے فرمایا جس ویلے آٹا گننے تے وضو کر کے گننا ہے سبحان اللہ آٹا گننا ہے تے وضو کرنا پہلے وضو کر کے گننا ہے اے نہیں کہ واش روم سے نکلی تے ہاتھ دھو کے آٹے والے پاس لگ گئی نہیں پہلے وضو کر پھر آٹا گن پھر جناب والا جس ویلے پیڑے بنا کے سرکار تے درود پڑھ سبحان اللہ روٹی بنا کے قل هو اللہ احد پڑھ اللہ دا ذکر کر سرکار دی ذات تے درود پڑھ اے عمل تو کر اس نسخے تے جس ویلے کرم ہویا پھر من دسی سبحان اللہ کہندے نے ہفتہ نہیں گزریا تے اس بی بی دا فون آ گیا آپ صاحب بڑی مہربانی میرے تے رب دا کرم ہو گیا سارے گھر والے نمازی ہو گئے سبحان اللہ سارے گھر والے نمازی ہو گئے وجہ کی ہے
کہ جن نے روٹی پکا کے دینی ہے انہیں وضو کر کے روٹی دیتی ہے، درود پڑھ کے روٹی دیتی ہے، جناب والا قرآن پڑھ کے روٹی دیتی ہے، تے تاں رب نے کرم کیتا ہے کہ سارے گھر والے نمازی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاں ایک عاشق نے کہا کہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن گئے، دکھی دلا دے واسطے چین بندا ہے۔ جس شرم و حیا دی ماں ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوثے ثقلین بندا ہے، تے جے سیدہ خاتون جنت ماں ہوئے سابر، پھر پتر بھی صدی حسین بندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ الزہرا ہوئے تے پھر پتر حسین بندا ہے۔ ماں ٹی وی تکن والی ہوئے، ڈرامے ویکھنے والی ہوئے، فلماں ویکھنے والی ہوئے تے آ کے میرا پتر ولی بن جائے، انج نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ نے گناہ بنے، اچھے عمل کرنے والے نے، تے پھر اولاد نیک ہوے گی۔ عورتاں دا اے وچ بڑا کردار ہے اس گل وچ۔ مرد دا نیک ہونا، اولاد دا نیک ہونا، اے پیچھے عورت دا بڑا ہاتھ ہوندا ہے۔ اجنا ایک دن ایک ولی بیٹھے سن، تہجد گزار بندہ، اللہ کا نیک بندہ، تے نال بی بیٹھی ہے، تے کون کیا بھائی میرے تے اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے مالک دی ذات دا جن نے مینوں نماز دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے تے تہجد دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، سبحان تے عبادت میں اللہ دی یاد وچ رہنا۔ تے بی بی بولا جا کہندی ہے حضور اے دے وچ میرا بھی ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اے دے وچ میرا بھی ہاتھ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی عبادت میں کرنا، نمازاں میں پڑھنا، تہجد میں پڑھنا، ذکر میں کرنا، تیرا کی ہاتھ ہے دے وچ؟ میں کہا چلو کل پتہ لگ گیا۔ جس کل کا دن آیا نا، انہیں جناب والا معمول اپنا بدلیا، پہلے وضو کر دی سی، انہیں وضو کوئی نہیں کیتا، پھر درود پڑھ کے روٹی پکا دی سی، وہ بھی نہیں پڑھیا، پھر ذکر کر دی رہتی سی، کھانا پکا دیا وہ بھی نہیں کیتا۔ ہن جناب والا جس ویلے اور ایک بندہ نہ راتی کھانا کھا کے ستا، سویرے جاگ کے کوئی نہیں آئی، صبح بولو صبح جاگ بھی کوئی نہیں آئی، اب نہیں چاہیے، پیچھے کردار بھی اچھا ہوئے تو پھر کرم ہوتا ہے۔ سنو جاگی کوئی نہ آئی، انہیں کہا جناب آج خیر اٹھی کوئی نہیں ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، میں آج سمجھ نہیں آئی ہوئی ہے، نیند کا غلبہ ہو گیا میرے۔ میں کہا جناب گل پیچھے ہو رہے، گل وچ ہو رہے کی گل ہے؟ انہیں کہا اگے میں وضو کر کے آٹا گھندی سا، پیڑا بناندی سا، درود پڑھدی سا، روٹی بناندی سا، درود پاک پڑھدی رہندی سا، آنی پکاندی سا، تے قل هو اللہ احد، اللہ دا ذکر کرتی رہندی سا۔ آج انہاں وچ میں کوئی بھی کام نہیں کیتا، میں کہ ویکھا تے صحیح وے کنا دا عمل ہے۔ انہاں کہا کمالی گل ٹھیک ہے، جیڑا تو عمل کرنی ہے نا وہی کریا سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ دا، بیوی دا پیچھے بڑا کردار ہوتا ہے۔ جے اگر وضو کر کے روٹی پکائے گی، آٹا گنے گی تے اولاد پھر نیک ہوئے گی، اولاد نمازی بنے گی، اولاد نیک ہو جائے گی۔ اور جناب والا دیکھو نمازیاں دے وچوں مہمان ہوندے نے، ترے قسم دے مہمان ہوندے نے، نمازی بھی ترے قسم دے ہوندے نے۔ مہمان دی پہلی قسم ہوندی ہے کہ مہمان آوے نا تے مرزا صاحب دا دل کردا ہے جائے ہی نہ لینا، مطلب یہ نہیں بھی انہاں دی صرف سارے دی گل ہے، ایک بندے تے ہی لیندے نا وچوں۔ میرے گھر کوئی مہمان ایسا آ جائے، یعنی میں اتنی مثال دوا، تاجدار گولڈن نے شہزادے وچوں ایک شہزادہ ہے، سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ کیا کو سبحان اللہ، ایڈے بڑے درد کی گل کیتی آ کوٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر سید معین الحق شاہ صاحب آ جان، یا انہاں دے بیٹے میر فرید الحق صاحب آ جان، یا بھی صاحب آ جان، کوئی شہزادہ آ جائے تو یاسین ساڈا دل کرے گا وہ جان، ساڈا دل کرنا ہے سرکار رہو، آج بھی رہو، سویرے بھی رہو، کل دا دن بھی رہو، پرسوں بھی رہو، اور 2-4 دن کو مہینہ ساڈے کو رہو، سرکار رہو۔ اے مہمان دی پہلی قسم دے کہ مہمان آوے تے بندے دا دل ہی نہیں کردا وچ آئے، سبحان اللہ۔ دوسری قسم دا مہمان ہے
وہ آمدہ ہے تو بندہ آتا ہے جلدی کام دسو کی میرے کو ٹائم کوئی نہیں جلدی جلدی اپنا جگہ کام ہے دینا وہ دسو دے ٹھیک ہے باقی گلا فون کے ہو جاتی ہے دوسری قسم کا مہمان ہے تے تیسری قسم کا مہمان ہے بندے کا دل کرتا ہے وہ ساڈے گھر آوے ہی ساڈے گھر مثال دے رہے ہیں اگلی گل ہے کہ تانوں سمجھانا پھر توجہ دے نال سارے سنو تیسری قسم کا مہمان ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے وہ ساڈے گھر آوے ہی نہ اور اپنے والا سب غور کرنا ہے بھی اسی کیڑی قسم کے مہماناں وچ آندے ہیں پہلی قسم کا مہمان ہے اللہ کے گھر آندا ہے فرض ادا کردا ہے نماز پڑھدا ہے تے قاری صاحب آندے نے جاندے نہیں پھر وہ آندے نے روشی تھوڑا جہا پڑھ لی پھر جٹ بعد جاندے نہیں ہو پہ اور قرآن پاک پڑھاؤ ذرا تھوڑی سی تلاوت بھی کر لی پھر نہیں جاندے پہ تھوڑا استغفار پڑھ لی ایک پہلی قسم کا مہمان ہے ایک گھر کیتا ہے بولو سارے ایک گھر کیتا ہے اللہ کا گھر ہے نا کہ اللہ کا بھی دل کرتا ہے بندہ جائے رب اللہ ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لی پڑھ لے قرآن بھی پڑھ لے دروش بھی پڑھ لے اور کوئی وظیفہ پڑھ لے اللہ اللہ کرنا بس میرے گھر میں رہ سمجھ لو پہلی قسم کا مہمان ہے جدا دل مسیتی لگ گیا ہے سبحان اللہ دوسری قسم کا مہمان ہے نمازی یہ وقت ہے فٹو فٹ فرض ادا کیتے نسو نہیں دوسری قسم کا مہمان ہے رب آتا ہے ٹھیک ہے جو کہ تو گل کرنی سی کر لیا چل جاؤ تیسری قسم کا ہے اللہ انہوں وڑن ہی نہیں دیتا مسلمی اپنے گھروں کو آمن دی تو بھی کے نہیں دیتا ہے بندہ نہ کوئی اگر میں پڑھایا کچھ نہیں ہے تو میں پڑھایا میں نہیں مسیدی آمدہ میں نہیں نماز پڑھتا تو تیری کی اوقات کو نماز نہ پڑھے رب تنو تو بھی کے نہیں دیتا اپنے گھر فرمایا جیڑا بندہ سوچے نا میں تیسری قسم میں آ گیا اپنے مقدرات روئے اللہ کو معافی مانگے یا اللہ میں کیڑی قسم سے آ گیا میرے تو ایسا ناراض ہو گیا میں اپنے گھر ہی نہیں وڑن دیتا میں تو اپنے گھر ہی نہیں آون دیتا یا اللہ کرم فرما تے میں توفیق دے نماز بھی میں تیری گالا ہوتا لہذا سانو سوچ رہے آج دی رات جڑی آ رہی ہے برکت والی رات آ رہی ہے اس رات کو پکی توبہ کر لو یا اللہ ساڈی توبہ پچھلے دی معافی عطا فرما دے تے کو ساڈی سارے بول دے کو ساڈی توبہ یا اللہ کو سی گناہ نہیں کر لگے جس ویلے بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے تے پھر نوجوان بندے دی توبہ ایک بڈھے دی توبہ تے ایک جوان دی توبہ فرمایا جس ویلے جوان بندہ توبہ کردا ہے نا اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک مشرق تو لے کے مغرب تک مسلمانوں کے قبرستان تو عذاب اٹھا لیتے ہیں نوجوان بندہ 20 سال 25 سال 18 سال 15 سال 30 سال 40 سال تک کے جوان ہے جس ویلے وہ جوان توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق کو لے کے مغرب تک جن قبرستان ہے انہوں کو عذاب اٹھا لیا رب راضی ہوتا میرے بندے نے میرے نال صلح کر لی سبحان اللہ میرے بندے میرے نال صلح کر لی توبہ کر لی سو سرکار کی بارگاہ میں دو بندے بیٹھے سن ایک بابے دی تے ایک جوان بندہ دونوں نے توبہ کی جس نے دونوں بندے توبہ کی دونوں نے توبہ ہے پکی توبہ کی ایک جوان ایک بڈھا ہے جبریل امین علیہ السلام آئے آگے کی سونیا اے جڑا جوان ہے نا اینو میرا سلام سبحان اللہ جوان نو میرا بولو جوان نو میرا سلام ہے جبریل امین علیہ السلام فرشتہ دے سردار نے کسی عام بندے دی گل نہیں دنیا دے کسی چودھری دی ایم پی ایم این دی گل نہیں فرشتہ دے سردار جبریل امین علیہ السلام حضرت سونیا اس نوجوان نو میرا سلام ہے سردار نے فرمایا جبریل توبہ تے توبہ نے کی عرض کی سونیا دودے نے سارے جوانی دے مزے لے لے سارا کچھ ہم نے پورا کام کر لیا ہے تو گناہ کے توبہ پہ کرتا ہے اے جڑا نا نوجوان تے جے ویکھیا بھی کچھ نہیں جوانی بھی سلامت ہے خواہشات بھی ہے سارا کچھ ہے پھر بھی جوانی میں توبہ کی یا رسول اللہ نے میرا سلام
جوان بندے کو تو جبریل بھی سلام کر رہے ہیں. میں نے توبہ کر لی ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اے جوانی تے در توبہ کرنا ہے پیغمبران نے شیوہ ہے. تو فرمایا بڑھاپے میں تے شیر بھی آگ دے جانا ہونی اسی شکار کرنا. بابا جی شیر بڑھا ہو کے کیا آتا ہے ہون میں شکار نہیں کرنا. ہونی کسے حرم تو پڑھنا ہونی کسے تے جماعت مارنی کسے روٹین کا پڑھنا نہیں. وہ تیرے کو ریائی کرنی تو کرنا کی ہے. فائدہ دیتا ہے نا کمال دیتا ہے جوانی میں بندہ کرنے توبہ ان میں برا کام نہیں کرنا اچھا کام کرنا ہے. یہ رات برکت والی رات ہے. توبہ کر لو پانڈا صاف کر لو کیونکہ گندے پانڈے میں سے دودھ کدی کسی نے نہیں پایا. جنہاں صاحب کو جائیں گے نا دودھ لے لو پیسے بھی دیتے ہو تے پانڈے میں سے گویا لگا ہو لیتا ہے کہ میرا جی دودھ پا دو اور جاؤ خیال کرو پانڈا تے صاف کر کے آؤ. حاجی انور صاحب آ کر گئے اور تو آلو استادہ نے ٹوریا تے پانڈا نہیں صاف کر کے دیتا. پہلے پانڈا صاف کر کے آؤ پھر اللہ کا دودھ پانا بیچے. تو کی سمجھ لے وہ ساڑھے پانڈے گندے ہی ہوتے شبرات علی راتی نور آ جائے گا نہیں. پہلے پانڈا صاف کرنا ہوتا ہے. برتن دوجہ نہیں ہے در ذرا وہ ایس پاسے آتی مثال دیتا مندیہ میں سمجھا کے ادھر آ جائے پانڈا صاف کرنا. پانڈا جس میں صاف ہوئے گا کہ اللہ کا نور پھر اس پانڈے میں آ جائے گا پھر دل تو اٹھا روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. کچھ ایسے بھی بات نے فرمایا اس رات کو انہاں دی بخشش نہیں ہوتی ہے. انہاں وچوں شراب پینا تے شراب دا پی نشہ اگر کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے وہ بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ پکی توبہ نہ کرے. قطع رحمی کرنا اپنے بھرا دے نال اپنی بہن دے نال اپنے ماں باپ نال اپنی اولاد دے نال تعلق توڑن والا تعلق توڑن والا میں نہیں بلانا. میں دنیا نہ کچھ کیتا ہے جے میں نہیں سلا دیتا ہے میں نہیں بلانا. وہ تعلق توڑنے والے دی بھی بخشش نہیں. بولو بولو دی بخشش نہیں ہوتی. اور بھی ایسے بھی بدبخت نے جنہاں کی ایس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. دعا کرو ساڈا انہاں وچ شمار نہ ہوئے. ساڈا انہاں بندیاں وچ شمار ہوئے جڑے توبہ کرنے والے نے اللہ کو بخشش منگن والے نے. جس ویلے بندہ اللہ تعالی کے گڑاندا ہے روندا ہے اللہ تعالی نے کرم فرما دیتا ہے. اللہ تعالی رسول کا سب رات کو عبادت کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہونا کیونکہ موسم بدل گیا ہے.